الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَبَحَتْ الدَّابَّةَ بِلِجَامِهَا، اور اگر چوپائے کو اس کے لگام کے ساتھ کھینچا، او ضربها، یا چوپائے کو مارا، فعطبت، اور چوپایا مر گیا، زمین عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضامن ہوگا۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی لا یضمن، اور حضرات صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں ضامن نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص چوپائے کو کرائے پر لے اور اس کو لگام کے ساتھ میں اتنی سختی کے ساتھ کھینچے کہ چوپایا مر جائے، یا جانور کو اتنا زور سے مارے کہ چوپایا ہلاک ہو جائے، تو اس صورت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مستاجر ضامن ہوگا، اور حضرات صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں مستاجر ضامن نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ لگام کھینچنا اور جانور کو مارنا یہ مستاجر کا ذاتی حق ہے، اس کے بغیر جانور کھڑا بھی نہیں ہوگا اور چلے گا بھی نہیں، لہٰذا جانور کو چلانے کے لیے، اس کو کھڑا کرنے کے لیے مارنا اور لگام کا کھینچنا یہ مستاجر کا ذاتی حق ہے۔ اس وجہ سے ان امور کی بنیاد پر اگر جانور مر جاتا ہے تو مستاجر پر کوئی ضمان لازم نہیں ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لگام کھینچنے کا حق اور مارنے کا حق وصف سلامت کے ساتھ مشروط ہے، کہ مالک کی طرف سے ان امور کی مستاجر کو اجازت تو تھی لیکن وصف سلامت کے ساتھ، شرط سلامت کے ساتھ تھی، اور جانور کا لگام کھینچنے کی وجہ سے مر جانا یا مارنے کی وجہ سے مر جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ مارنے کو اور لگام کھینچنے کو وصف سلامت کے ساتھ میں عمل میں نہیں لایا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مستاجر چوپائے کے مر جانے کی صورت میں ضامن ہوگا، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ وَالْأُجَرَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ وَأَجِيرٌ خَاصٌ، فَالْمُشْتَرَكُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ حَتَّى يَعْمَلَ كَالصَّبَّاغِ وَالْقَصَّارِ۔ اور اجیر کی دو قسمیں ہیں، اجیر مشترک اور اجیر خاص۔ پس اجیر مشترک وہ ہے جو اجرت کا مستحق نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کام نہ کرے، جیسے کہ دھوبی اور رنگریز۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اجیر مشترک کا حکم بیان فرمایا ہے کہ اجیر مشترک وہ اجیر ہے، وہ ملازم ہے جو کسی متعین شخص کا ملازم اور اجیر نہ ہو، جیسے درزی، دھوبی وغیرہ، جو اپنی جگہ رہ کر کام کرتا ہے، اس کو اجرت کام کرنے پر ملتی ہے جب تک کہ وہ کام نہ کرے، اور اجرت کا مستحق وہ شخص اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کام کر کے نہ دے دے۔ چونکہ یہ بیک وقت کئی لوگوں کا کام کرتا ہے، اس لیے اس کو اجیر مشترک کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن فالمشترک من لا يستحق الأجرة حتى يعمل پر 4 جدید مسائل کا انطباق مع وجہ انطباق کرنا ہے۔ پہلا عصری مسئلہ، مرض کی تشخیص کرنے پر ڈاکٹروں کی فیس کا شرعی حکم۔ آج کل پرائیویٹ اسپتالوں کی کثرت ہے، جہاں ڈاکٹر حضرات مریض کی صرف تشخیص کی بھاری فیس لیتے ہیں۔ شرعاً ڈاکٹروں کا مریض کی تشخیص کرنے کی فیس لینا جائز و درست ہے۔
عزیز طلبہ، اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن فالمشترک من لا یستحق الاجرۃ حتی یعمل پر منطبق کرنے سے پہلے اجیر مشترک کی تعریف مع حکم کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق آسان ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ اجیر مشترک وہ ہے جو کسی متعین شخص کا اجیر و ملازم نہ ہو اور جس کے معاملے کی بنیاد کام پر ہو، وقت پر نہ ہو، یعنی اجرت کا استحقاق عمل پر ہوتا ہے نہ کہ وقت پر۔ اور پرائیویٹ اسپتالوں کے ڈاکٹر حضرات بھی اجیر مشترک ہیں کیونکہ وہ ہر ایک کا علاج کرتے ہیں، اس لیے یہاں بھی اجرت کا استحقاق عمل پر مبنی ہوگا، اور عمل مرض کی تشخیص ہے، اس لیے ڈاکٹر حضرات کا مرض کی تشخیص پر فیس لینا شرعاً جائز و درست ہے۔ دوسرا عصری مسئلہ، وعظ یعنی ایڈوائس کہنے پر اجرت لینے کا شرعی حکم۔ اگر کسی کو وعظ کہنے کے لیے ملازم رکھا گیا یا کسی نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہے کہ کوئی کہیں بھی وعظ کہلوائے اور اسے لے کر جائے، تو اس صورت میں وعظ پر اجرت لینا شرعاً جائز ہے۔ اور اگر مستقل نوکری نہیں کی یا اپنے آپ کو وعظ کے لیے فارغ نہیں رکھا بلکہ عین وقت پر اجرت لینے کی شرط طے کرے، یعنی کسی کو وقتی طور پر وعظ کہنے کے لیے بلایا جائے اور وہ اجرت دینے کی شرط رکھے، تو یہ صورت شرعاً جائز نہیں ہے۔ تیسرا عصری مسئلہ، قرآن خوانی پر اجرت لینے کا شرعی حکم۔ بعض لوگ اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کی غرض سے یا نئے مکان کے افتتاح کے موقع پر اجرت دے کر قرآن خوانی کرواتے ہیں، اس طرح اجرت لے کر قرآن خوانی کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ چوتھا عصری مسئلہ، نکاح خوانی پر اجرت لینے کا شرعی حکم۔ آج کل نکاح پڑھانے کے لیے بعض علاقوں میں قاضی موجود ہوتے ہیں اور ان کی نکاح پڑھانے کی فیس مقرر ہوتی ہے۔ شرعاً نکاح پڑھانے کی فیس لینا جائز و درست ہے۔ عزیز طلبہ، تینوں عصری مسئلوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن فالمشترک من لا یستحق الاجرۃ حتی یعمل کالصباغی والقصاری پر منطبق کرنے سے پہلے ایک قاعدے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق سہل ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ اجیر مشترک کے اجرت کا استحقاق عمل سے ہوتا ہے نہ کہ محض قول سے۔ اور قرآن خوانی اور وہ واعظ جو مستقل طور پر وعظ کے لیے ملازم نہ ہو اور نہ ہی اپنے وقت کو فارغ کر رکھا ہو، اس کا تعلق محض قول سے ہے، اور قاعدہ ہے کہ اجرت کا استحقاق عمل سے ہوتا ہے نہ کہ قول سے، اس لیے قرآن خوانی اور غیر مستقل واعظ کا اجرت اصول کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ رہی بات نکاح خوانی اور مستقل طور پر واعظ کی، تو اگرچہ یہاں نکاح خوانی اور وعظ قول کے قبیل سے ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی اجرت جائز ہے، کیونکہ نکاح خواں دولہا اور دلہن کے مابین ایک عقد کرواتا ہے اور دونوں کو ایک بندھن میں باندھتا ہے، تو اس کی یہ سعی و کوشش عمل کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح مستقل طور پر وعظ پر مقرر واعظ کا اجرت لینا، یہ اجرت قول کی نہیں بلکہ حبس وقت کی ہے، کیونکہ واعظ نے لوگوں کے لیے اپنا وقت فارغ کر رکھا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ قرآن خوانی اور غیر مستقل واعظ کی اجرت قول محض کی وجہ سے جائز نہیں ہے، اور نکاح خوانی اور مستقل واعظ کی اجرت عمل کے تعویل کی وجہ سے شرعاً جائز ہے۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔